بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم شخصیت اور ایک اللہ کے ولی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جن کو دنیا ڈاکٹر محمد ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر بمبئی میں پیدا ہونے والے ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے دعوت دین اور مختلف مذاہب میں PhD کی ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، اور انہوں نے 1991 میں بمبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے، اور وہ اکثر دعائے موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اکثر پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی۔ دنیا کے سارے براعظموں میں وہ جا چکے ہیں۔ 20 سال کے عرصہ میں انہوں نے 20 ملک میں بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو بائبل، توریت اور ہندوؤں کی گیتا و مہابھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ معزز ناظرین، اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ 1 اپریل سن 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس مناظرے کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں تھا۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ معزز ناظرین، اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا، اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا، اور یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے بگاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے۔ پھر 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا، تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کرا دیا، اور یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ معزز ناظرین، اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے بمبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا، جب اس کانفرنس میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا۔
تو ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچی تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکی تھیں، اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر ذاکر اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، اور سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنائی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ معزز ناظرین، ان حالات کی وجہ سے عرصہ 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون کے مصداق۔ ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی ویڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔ ناظرین اکرام، انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو وہاں موجود قادیانی لابی نے حکومتوں سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے، اور یوں انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ معزز ناظرین، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہی اب بھی اس کی خوب آبیاری کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد اور تعاون سے پال پوس رہے ہیں۔ 2010 میں ہی بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملک کے 90 بااثر شخصیات میں شمار کیا، جبکہ اس سے پہلے 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا۔ معزز ناظرین، 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی، جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کر دی۔ معزز ناظرین، اسی سال انہیں ملیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں لیبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا۔
جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ معزز ناظرین، اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے والے کا اعزاز رکھتا ہے، جو 1.5 کروڑ سے زائد لائکس لے چکا ہے، اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے، جو کہ دنیا کے واحد مسلم ہیں جن کی اتنی ویب سائٹ موجود ہیں۔ معزز ناظرین، 2020 میں الجزیرہ نیوز کی سرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنا چکے ہیں، اور ایک سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے اسٹڈی آج بھی جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلام دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا اور اس نے ان کے خطابات انٹرنیٹ پر شیئر کیے تھے۔ اس پر مودی پرست بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر تنظیم پر پابندی عائد کر دی، تو یہی کچھ بعد میں بھارت نے بھی کیا، اور ان کی آواز کو پابند سلاسل کرنے کے لیے بھارت کے چوٹی کے دماغ اور ساری مشینری دن رات سر توڑ کوششوں میں مصروف رہے۔ معزز ناظرین، ان کے خلاف نئی قانون سازی کی جاتی رہی تو راستے بند کرنے کے لیے دماغ لڑائے جاتے رہے۔ ہندوستان کے بااثر ہندوؤں نے ان کے خلاف مہم چلائی اور مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے، اور مودی حکومت نے جلا وطنی پر مجبور کر دیا، تو اس پر ملیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے دعوت دی اور ملیشین شہریت دے دی، اور یوں یہ اسلام کا عظیم مجاہد اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ملیشیا منتقل ہو کر اپنے دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ سلامت رکھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ خدائی چال کے متعلق دلچسپ، عجیب و غریب اور سبق آموز واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔